سورہ عنکبوت کا 6واں رکوع اور 21ویں پارے کا 2واں رکوع۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 52 قل اے محبوب آپ فرمائیے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور جو لوگ یقین لائے باطل پر اور جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، ہر ایک کو زندگی کی جو مہلت دی ہے وہ مہلت باقی رہتی ہے، اور یہ مہلت کیوں دی گئی؟ تاکہ جو سمجھنا چاہے وہ سمجھ جائے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور ضرور بضرور ان پر یہ عذاب اچانک آئے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، جیسے موت اور بیماری اچانک آتی ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، وہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جہنم تیار کی ہے جو کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ دنیا کے اندر تو مہلت اس لیے دی گئی تاکہ تم غور کرو اور توبہ کرو۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب انہیں ڈھانپ لے گا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، جہنم کا عذاب چاروں طرف سے انہیں پکڑ لے گا۔ وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے تھے اب اس کا بدلہ چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک اس بات کو سمجھ لو میری زمین بہت وسیع ہے، میرا رزق بھی بہت وسیع ہے۔ تو یہ تصور مت کرنا کہ حرام جو ہے اس کے بغیر ہمیں روزی کیسے ملے گی۔ یہاں پر اگر دین پر چلنا مشکل ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تو خاص میری ہی تم عبادت کرو۔ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتنی طویل ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی زندگی 60-70 سال کی ہو اور اسے کہا جائے ایک دن آپ تکلیف برداشت کر لیں پھر ساری زندگی آرام سے گزاریں گے، تو ہر عقل مند ایک دن کی تکلیف برداشت کر لے گا۔ لیکن آخرت اتنی طویل ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک دن جیسی بھی نہیں ہے۔ لہذا اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، جب ہمیشہ نہیں رہنا تو پھر فکر اس کی مت کرو، آخرت کی کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کروڑ پتی، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، کتنا بھی ترقی کرتے کرتے کتنے بھی بنگلے بنا لے، کتنا بھی بینک بیلنس کر لے، ہے تو وہی قبر کا گڑھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ چلتے 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 اسی منزل پہ پہنچے گا اور ساری محنتیں یہیں رہ جائیں گی، اور یہ مال دوسروں کا ہے۔ وہی کفن ملنا ہے اور وہی قبر کا گڑھا ملنا ہے، اور قبر کا جو گڑھا ہوگا
اس کی سائز کتنی ہے؟ چھوٹا سا گڑھا ہے، لیکن اگر رب کو راضی کرنے والے کام کیے تو فرمایا حدیث پاک میں وہ تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گا، جنت کے باغات کی خوشبو اور نعمتیں پہنچیں گے، مہمان نوازی کی جائے گی۔ تو ایسی زندگی گزار، اس جو قبر کا جو گڑھا ہے، اس گڑھے کو تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا سکے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات پیش کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک جو ہے گڑھا بھی ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ کس کے لیے ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو خوشا نشینی کیا کرو، وہاں سے خوشبو سونگا کرو، پھول لے لیا کرو، پھل کھایا کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے باغات کون سے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کی محفلیں جنت کے باغات ہیں۔ تو درس قرآن کی محفل ہو، ذکر الہی کی محفل ہو، حضور کی نعت خوانی کی محفل ہو، سب یہ جنت کے باغات ہیں۔ نیک اعمال یہ جنت کے باغات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہاں جایا کرو تو ان سے خوشا نشینی کر لیا کرو، خوشا چینی کر لیا کرو۔ خوشا چینی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے پھول لے لیا کرو، یہ پھول جمع کر لیا کرو، اور پھر یہ پھول جمع کر کے قبر میں جاؤ تو تمہارے لیے قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ تو یعنی نیک اعمال اور اللہ کے ذکر کی محفلیں جو ہیں وہ جنت کے باغات ہیں۔ آپ دیکھیں اکثر بھائی یہ کہتے ہیں کہ درس قرآن کی محفل میں نیند کو روکنا بڑا مشکل کام ہے، بڑی نیند آتی ہے۔ تو فقیر اکثر ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کانٹوں کا بستر ہے، اور کانٹوں کے بستر پہ نیند نہیں آتی، ٹینشن ہی ٹینشن، پریشانیاں ہی پریشانی۔ اور جب ہم سوتے ہیں نا تو نیند آ بھی جائے تو اس وقت دماغ نہیں سوتا، کیونکہ ٹینشن کی وجہ سے نیند میں بھی دماغ جو ہے وہی خواب دکھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جنت کے باغات ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے۔ تو اب سارے دن کے اندر جس بندے کو سکون کی نیند ہی نہیں ملی اسے نیند تو آنی ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب پریشان ہونے والی تو بات نہیں ہے، مگر درس قرآن نکل جاتا ہے۔ تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو نیند آئے وہ اٹھ کر منہ دھو کر واپس آ جائے، بہت نیند آئے تو پیچھے جا کر کھڑا ہو جائے، اور جو آس پاس والے ہیں ان سے کہہ دے کہ بھائی مجھے نیند آئے تو مجھے جگا دیا کرنا۔ لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی، اور سکون میں ہوتا ہے تو نیند آتی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین یہ جو سکون کی جنت کے باغوں میں جو نیند آتی ہے اس نیند کی بھی کیا بات ہے، کبھی کبھی ایسے نیند والے پر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک صاحب کو نیند آ گئی تو آپ نے بیان روک دیا اور نیچے تشریف لائے اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کافی دیر تک، اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے واز شروع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ خواب میں رسول اللہ کا دیدار کر رہا تھا اور میں بیداری میں دیدار کر رہا تھا۔ تو یہ نیند تو بڑی مبارک ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پر آ کر سونے کی کوشش کریں۔ مطلب یہ ہے کہ کوشش تو کرنی چاہیے کہ درس قرآن اور غور سے سنیں، لیکن سکون کی حالت میں بھی اختیار نیند آ جاتی ہے۔ بعض بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نیند کا ایک جھونکا آ جاتا ہے تو سارا دن ہم فریش رہتے ہیں، اور اگر نیند نہ بھی آئے تب بھی آپ دیکھیں اتنا سکون مل جاتا ہے کہ ہمارے بھائی بڑے پریشان ہیں، اور بعض بھائی آ کے کہتے ہیں بڑی اسپیڈ تیز ہو گئی ہے تو ختم ہو جائے گا، تو ختم ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے؟ تو بھائی ساری زندگی تھوڑی چلانا ہے۔
تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اتنا انہیں ذوق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہماری صبح کے معمولات کیا رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل جو چین ہے وہ انہی جنتی باغات میں ہے۔ باقی دنیا میں تو بے چینی، پریشانی، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ درس قرآن کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں، رسول اللہ اور اللہ کے ذکر کی محفل میں آ کر بیٹھیں، آپ کو وہ چین ملے گا جو آپ کو پیرس اور لندن گھومنے سے یا کسی بھی تفریحی مقام پر پکنک کے لیے جانے سے بھی وہ چین نہیں ملتا جو ان محفلوں میں۔ اور کیوں نہ ہو، رسول اللہ نے انہیں جنت کے باغات قرار دیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لنبوئنہم من الجنہ غرفا، ضرور بضرور ہم ان کے لیے جنت کے محلات تیار کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کی کیا ہی خوب مزدوری ہے جو اللہ عطا فرمائے گا۔ جس طرح کہ وہ حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، بندہ جب بھی پڑھتا ہے سنتا ہے تو رب کی رحمت پر خوشی سے دل جھوم اٹھتا ہے کہ عید کے دن رب فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، اے مالک سارا مہینہ انہوں نے تیری عبادت کی، روزے رکھے، اب وہ مزدوری لینے جا رہے ہیں عید کے دن۔ اور عید کی جو رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، مزدوری کی رات ہے، جسے لوگ خرافات میں گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے مزدوری پوری کی اس کا صلہ کیا ہونا چاہیے؟ جس مزدور نے کام پورا کیا اس کا صلہ کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک اسے تو پوری پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور پھر جو رمضان کی قدر کرنے والے جب عید کی نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو ندا ہوتی ہے، اے میرے بندوں میں نے تمہیں بخش دیا، اب تم جو مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ نعم اجر العاملین، کام کرنے والوں کی مزدوری کیا خوب ہے، یہ کیا ہی اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کا۔ کون ہے کام کرنے والے؟ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دین کا کام کرنے کے لیے، شریعت پر چلنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ پر بھروسہ ہو اور صبر ہو۔ صبر کے معنی ہے روکنا، برداشت کرنا۔ تو نفس اور شیطان کے وار کو روکنا پڑتا ہے، خصوصاً نفس کو روکنا ہوتا ہے۔ نفس تو یہ کہے گا کہ میں نماز نہ پڑھوں، روزہ نہ رکھوں۔ نفس تو گناہ کی طرف جانا چاہے گا، وہ گناہ کی لذتیں پانا چاہے گا، اسے روکنا پڑے گا۔ تو نیک بننے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان عبادت کے لیے بیٹھتا ہے تو جو فکریں ہیں، معاش کی جو فکر ہے وہ ذہن پر اتنی آتی ہے کہ دل اس کا نماز میں لگتا ہی نہیں۔ تو عبادت میں دل لگنے کے لیے اللہ پر بھروسہ بھی ضروری ہے کہ بندہ کہے کہ جو روزی اللہ نے لکھی ہے وہ ضرور ملے گی، جب تک زندگی باقی ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے کچھ نہیں کر سکتی، اور جو آخری دن ہوگا اس دن تو قبر میں ضرور جانا ہے، اس لیے مجھے ٹینشن یا فکر لینے کی کیا ضرورت ہے، کوشش کرنے کا حکم ہے تو میں کرتا ہوں۔ تو جب وہ عبادت کے لیے بیٹھے گا تو اس کا ذہن بالکل فارغ ہوگا اور اس کا دل عبادت میں لگے گا۔ تو اس لیے توکل کا ذکر ہے، اور توکل پیدا کرنے کے لیے ایک نصیحت کی جا رہی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا،
کتنے ہی زمین پر چلنے والے جانور ہیں کہ جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں چلتے، نہ وہ روزی کا ذخیرہ کر سکتے ہیں، نہ انہیں ذخیرہ کرنا آتا ہے۔ بارشیں بھی ہوتی ہیں، کتنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب تک ان کی زندگی باقی ہے اللہ انہیں روزی دیتا ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالی انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ پر بھروسہ پرندے کرتے ہیں اگر تم کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی غیب سے روزی عطا فرمائے کہ یہ صبح اپنے گھونسلے سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، چاہے کوئی بھی موسم ہو، چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، علم والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا کہ وہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور وہ کہیں گے یہ سب اللہ نے کیا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کہاں وہ اوندھے جاتے ہیں، کیوں وہ ان باتوں کو سمجھنے کے باوجود جھوٹے خدا بناتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض لوگ محنت بہت کرتے ہیں، پریشان بھی بہت ہوتے ہیں، فکریں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن روزی نہیں ملتی، اور بعض لوگ کام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن اتنے آرڈر ہوتے ہیں، اتنے کام ہوتے ہیں کہ وہ کام کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ ان سے معذرت کرتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں کوئی کام نہیں کرنا، لیکن لوگ ان کی جان نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو سارا دن محنت کرتے ہیں لیکن روزی کا ذرہ نہیں ملتا، اور بعض وہ ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں ظاہر یہ کرتی ہیں کہ انسان کی صلاحیتوں کو کوئی تعلق نہیں، اللہ نے جو روزی لکھی ہے وہ جب عطا فرمانا چاہتا ہے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ فرماتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر روزی میں جو برکت ہے وہ بھی مختلف ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو 10,000 15,000 روپے کماتے ہیں لیکن بڑے سکون میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ گزارا ہو جاتا ہے، بلکہ 1-2 ہزار روپے ان کے بچ بھی جاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو فیکٹریاں لے کر بیٹھے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں لیکن ہر مہینے وہ مقروض ہوتے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گزارا ہی نہیں ہو رہا، بڑی بے برکتی ہے۔ اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں، لوگ ان سے قرضے مانگتے ہیں، ان کے پاس قرض دینے کے لیے نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ چاہے تو تھوڑی سی روزی میں برکت عطا فرما دے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ جو لاکھوں روپے کماتا ہے لیکن گھر میں بیماریاں شروع ہو گئیں اور لاکھوں روپے بیماریوں پہ نکل گئے، پھر فیکٹری میں آگ لگ گئی، اس میں لاکھوں روپے نکل گئے۔ تو اب بتائیے لاکھوں کمانے کے باوجود وہ مقروض ہے، وہ پریشان ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ایک بندی ہوئی نوکری پر ہے اور اسے ایک وظیفہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بیماریوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، آگ لگنے سے، جلنے سے، مقدمہ بازیوں سے، ان سے محفوظ رکھا اور اس کی روزی میں اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے فرمانبردار ہو جائیں اور اس کی بارگاہ میں لو لگائیں تو ہم انشاءاللہ عزوجل برکتیں پائیں گے۔ اور اس کے لیے ہم گنتی کو نہ دیکھیں بلکہ برکت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو روزی عطا فرمائے برکت والی عطا فرمائے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا،
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس نے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا. تو کس نے یہ کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور وہ کہیں گے یہ سب اللہ نے کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرمائیے تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے.